الصلاۃ علی اہلہا، تمام حمد ہے اس ذات اقدس کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں خود بڑھ کے درود نے سلام کیا۔ حضرات محترم، زندگی کا بھروسہ ہے نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ میری آخری تقریر ہی نہ ہو۔ میرے بعد میرے ایک عزیز محترم نے پڑھنا ہے، وہ وسیم ہیں میں نسیم ہوں۔ ذاکری کے چمن میں چلنے والی ہوا کو نسیم کہتے ہیں، اور عربی میں نشانی کو وسیم کہتے ہیں۔ تو ذاکری کی جو نشانی بن کے آیا وہ وسیم ہے، اور گرمی میں جو ہوا بن کے آیا وہ نسیم ہے۔ اور ہر ہوا کو نسیم نہیں کہتے، یہ بھی میں وضاحت کر دوں۔ سب سے پہلے جس ہوا کے جھونکے نے علی ولی اللہ پڑھا اسے نسیم کہتے ہیں۔ اور مجھ سے پہلے میرے بھائی خورشید صاحب پڑھ رہے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ ذاکری میں ان کا مقام سورج کا ہے، خورشید سورج کو کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاہا، مجھے خورشید کی قسم۔ عزیزان محترم، بڑا لوگ سوچتے ہیں کہ ایسے کئی سورج اللہ نے بنائے ختم کر دیے، پھر اس سورج کی قسم کیوں کھاتا ہے جس نے ختم ہو جانا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے اس کی وضاحت کی کہ وہ یہ سورج نہیں ہے، انا شمسن، وہ سورج میں محمد ہوں۔ وَأَنْتَ كَالْقَمَرِ يَا عَلِي، اور جس چاند کی اللہ نے قسم کھائی وہ چاند تو ہے۔ حضور سورج ہیں، علی چاند ہے۔ اسی لیے پیغمبر علی کو دیکھ کر پوچھتے تھے کیوں میرے چاند؟ میری بات پہ غور فرما لیا آپ؟ عزیزان محترم، اب بعض لوگوں کو یہ بھی ایک ذہن میں خلش اٹھتی ہے کہ جناب مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حالانکہ حضور تو بڑے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بڑے محمد کو دیکھنا عبادت ہے؟ علی تو چھوٹے ہیں، ان کو دیکھنا عبادت آپ کہتے ہیں، تو یہ ہم تو نہیں کہتے۔ سب سے بڑی صدیقہ نے اپنے باپ صدیق سے پوچھا تھا،
کہ آپ علی کے چہرے پر نظر کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے جو عربی میں جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا میں نظر نہیں لگاتا ہوں، میں تو پیغمبر کے فرمان پر چلتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب رہا بڑے چھوٹے کا فرق، تو چھوٹا تو ہے چاند، بڑا ہے سورج۔ کبھی آپ نے مسجدوں میں اعلان سنا ہے، آؤ 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 مسلمانوں دیکھ لو عید کا سورج؟ حالانکہ سورج بڑا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لو عید کا چاند۔ چاند تو چھوٹا ہے۔ اب ہر ایک نکل آتا ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق، دیکھتا ہے چھوٹے چاند کو اور پڑھتا ہے دعائیں۔ اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ چھوٹے کو دیکھنا ہے عبادت ہے یا بڑے کو دیکھنا ہے؟ اور اگر کسی کو بہت شوق ہے کہ ہم تو بڑے کو دیکھیں گے، لو بسم اللہ بڑا نکلا ہوا ہے، دیکھو دیکھو، چند منٹ دیکھو گے نا تو جو کچھ آنکھوں میں ہے نا تھوڑا بہت وہ بھی جائے گا۔ اس لیے پیغمبر نے احتیاط کی، بڑے کو نہ دیکھنا، ورنہ یہ آنکھوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور مسجد میں پکڑ کے قبلہ دکھانا پڑے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں۔ تو اگر دیکھنا ہے تو بڑے کو نہ دیکھو، اس چھوٹے کو دیکھو جس میں بڑے کا نور ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ سائنسدان کہتے ہیں چاند میں کوئی نور نہیں ہے، سورج کا نور اس پہ پڑتا ہے، وہ چاندنی بن کے ہم پہ ڈالتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ اچھا، اس وقت یہاں پر سورج نکلا ہوا ہے، امریکہ میں چاند نکلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھے پر بڑا حکمران ہے، آدھے پر چھوٹا حکمران ہے۔ اور جب بڑا وہاں جائے گا چھوٹا یہاں آ جائے گا، چھوٹا وہاں جائے گا بڑا یہاں آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑا اپنی جگہ چھوڑتا نہیں جب تک چھوٹے کو بٹھا نہیں لیتا۔ کبھی بڑے پہ اختلاف ہوا کہ بھائی آج سورج پہلی کا ہے یا دوسری کا یا تیسری کا؟ اختلاف جب بھی ہوتا ہے بیچارے چھوٹے پہ ہی ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اختلاف رہتا ہے۔ جی ہاں، چوتھے دن لوگ کہتے ہیں بھائی اب جھگڑو نہیں، اب 14ویں کا انتظار کرو جو اختلاف ختم کر دے۔ میری بات پہ غور ہے یہ نہیں؟ میں یہ سوچ کے تو آیا نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے کون پڑھ رہا ہے، بات سے بات نکلی تو میں نے چھیڑ دی۔ اچھا عزیزان محترم، کبھی یہ جو میرے بعد ذاکرین حضرات پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کی زبان میں تاثیر عطا کرے، یہ گھر سے جب نکلنے لگتے ہیں نا
تو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ آج کیسی تاریخیں ہیں. ان سے پوچھیں کبھی کسی نے کہا کہ آج سفر نہ کرنا بڑا منحوس دن ہے کہ سورج در اقرب ہے؟ جب بھی کہتے ہیں قمر در اقرب ہے. یہ اقرب کیا بلا ہے بھائی؟ چند منحوس ستارے ہیں جو گھیر لیتے ہیں چاند کو. جی ہاں، یہ منحوس ستارے بھی چھوٹے کو گھیرتے ہیں، بڑے کو نہیں گھیر سکتے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اچھا، دیہاتوں میں مجلسیں ہوتی ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں جناب سورج چھپنے سے پہلے مجلس ختم کر دینا. بھائی کیوں ختم کر دینا؟ کہ جی کہیں اندھیرا نہ ہو جائے، اس لیے کہ چاند تو نکلے گا. لیکن فرق یہ ہے جب تک بڑے کی حکومت ہوتی ہے ڈاکو بھی چھپے رہتے ہیں، چور بھی چھپے رہتے ہیں، اور جنگل کے جانور بھی چھپے رہتے ہیں. اور جہاں بیچارہ چھوٹا بن کے ابھرا، چھوٹے چھوٹے موزی بھی نکل آتے ہیں. بھیڑیے نکل آتے ہیں، چیتے نکل آتے ہیں، چور نکل آتے ہیں، ڈاکو نکل آتے ہیں، رہزن نکل آتے ہیں، سانپ نکل آتے ہیں، چوہے نکل آتے ہیں، حد ہے لومڑی نکل آتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایک بات اور بتائیں مجھے، آج تک کبھی کوئی کمیٹی بنی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بھئی یہ سورج کمیٹی ہے؟ تاکہ وہ فیصلہ کرے کہ سورج نکلا ہے یا نہیں. کمیٹیاں جب بھی بنتی ہیں بیچارے چھوٹے کے لیے بنتی ہیں. ہلال کمیٹی، اور جب سے ہلال کمیٹی بنی ہے عید حلال ہو گئی. توجہ ہے یا نہیں؟ جی ہاں، میں حیران ہوتا تھا کہ ہلال کمیٹی کے ممبروں پہ چاند نظر کیوں نہیں آتا. میں ملنے گیا، جب ممبروں کو دیکھا میں نے 90 سال کے نوجوان ممبر ہیں. یہ نوجوان ممبر ایک ایک آنکھ کا 6 دفعہ آپریشن کروایا. اتنے موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں. جن اندھوں کو 14واں نظر نہیں آتا پہلا چاند کیسے؟ میں گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، اقوام متحدہ میں، تو وہاں 185 یا 86 مذاہب کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بارٹ لا، بڑے بڑے رہنما آئے ہوئے تھے. اس میں سری لنکا کا ایک پنڈت اٹھا اور اس نے کہا بھائی ہم اوم سے کام شروع کرتے ہیں. اوم بڑا لچپال ہے، مشکلوں میں اوم کام آتا ہے، بیماروں کو اوم شفا دیتا ہے، رزق ہم اوم سے مانگتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ایک بات بتا، اوم کہتے کسے؟
اللہ کو کہتے ہیں، ایشور کو کہتے ہیں، بھگوان کو کہتے ہیں، خدا کو کہتے ہیں، کسے اوم کہتے ہیں؟ آج کل جو امریکہ کا نائب صدر ہے نا ڈک چینی، یہ صدارت کر رہا تھا. میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ ذرا پنڈت جی سے کہیں وضاحت کریں آ کر اوم کہتے کیسے. اس نے کہا کہ اوم ہماری مذہبی زبان میں اللہ کو نہیں کہتے، اللہ تو بہت بڑا ہے، چھوٹے کو اوم کہتے. میں نے کہا چھوٹے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جیب سے ڈکشنری نکالی اور اوم کے معنی بتایا کہ ہماری سنسکرت میں اوم کے یہ معنی ہے. پہلے معنی ہے اس کے اسٹرینتھ آف گاڈ، اللہ کی قوت اور طاقت. دوسرے معنی ہے ہینڈز آف گاڈ، اللہ کے ہاتھ. تیسرے معنی ہے فیس آف گاڈ، اللہ کا چہرہ. میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب پھر ہم میں اور ان تمام مذاہب میں نقطۂ مرکز تو ایک نکلا، جسے یہ کہتے ہیں اسٹرینتھ آف گاڈ، ہم مسلمان اسے کہتے ہیں قوت پروردگار. یہ کہتے ہیں ہینڈز آف گاڈ، ہم کہتے ہیں ید اللہ. یہ کہتے ہیں فیس آف گاڈ، ہم کہتے ہیں وجہ اللہ. یہ چکر لگا کر وہاں تک پہنچتے ہیں، ہم شارٹ کٹ سے پہنچ کے کہتے ہیں مولا علی. اس پنڈت نے اچانک مجھے پریشان کرنے کے لیے ایک سوال کر دیا. کہتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ جتنے 185 یا 86 مذہب کے رہنما ہیں، آپ کا جو رہنما ہے ہمارا اوم، آپ کا علی، اس کی کوئی ایسی فضیلت بتائیں جو یہاں آنے والے مذاہب کے کسی رہبر میں نہ ملے. میں نے آواز دی یا مولا میری مدد کر. خدا کی قسم ایسی مدد کی جب تک یونائٹڈ نیشن ہے میرا چیلنج باقی رہے گا. میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا پیشوا اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا. اگر کوئی مشکل دار پیش آئے تو پڑھ نہ دے علی کو، اگر کوئی مشکل دار پیش آئے تو پڑھ نہ دے علی کو، لوح محفوظ پہ لکھی تحریر بدل جاتی ہے. شاباش بیٹے شاباش. دیکھیے نا چھوٹے کی تائید میں چھوٹے نے ربائی سنا. دیکھیے نا اس بچے نے بڑی معنی خیز ربائی پڑھی ہے. اس نے کہا علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے. تو یہ اس نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا. توجہ ہے یا نہیں؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. اللہ کہتا ہے سورج اپنی جائے قرار کے ارد گرد گھومتا ہے. اور یہ کیوں گھومتا ہے؟ ذَلِكَ تقدیر العزیز العلیم.
یہ علم والی اللہ کی تقدیر ہے. اور علی تقدیر کیوں بدلتا ہے؟ سورج تقدیر ہے، جو سورج کو پلٹا دے وہ تقدیر بدل دے. توجہ ہے نا میرے محترم سامنے؟ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، بس زیادہ مجھ میں ہمت نہیں ہے پڑھنے کی، تو میں نے کہا کہ بھائی میرا چیلنج ہے، یہ جتنے مذاہب والے ہیں، کسی مذہب کا رہبر اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی. اب اور تو کسی کو خیال آیا نہیں. ایک ملا نے پوچھ لیا، علی کعبے کیوں جمے سن؟ جی ہاں، علی کعبے کیوں جمے؟ میں کہا تیرے پیو دی کار جم دے. میں نے کہا بھائی بات سن، میں زرعی ملک کا باشندہ ہوں. ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی درخت پھل دینا بند کر دے تو پیوند کے ذریعے سے اس کی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں. پیوند کے ذریعے اللہ نے اس کائنات میں نبوت کا ایک شجر لگایا. جی جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر وہ بلا فصل ہو گیا، اس پہ پھل آنا بند ہو گئے، اللہ نے اس کی نسل کو آگے چلانے کے لیے اپنے سرکاری بنگلے کے گملے میں اسی جنس کا ایک پودا اگا دیا. ہاں، سرکاری بنگلے کے گملے میں اسی جنس کا ایک پودا اگا دیا. میں آپ کی معرفت کو دیکھتے ہوئے ایک فقرہ اور بڑھا دیتا ہوں. پودا اتنا طاقتور تھا کہ گملے میں شگاف آ گیا. جی ہاں، گملے میں شگاف آ گیا. جب پودا پروان چڑھا، اللہ نے نبوت کی ایک شاخ سے اسے پیوند کر دی. وہ شاخ کو لے کر گھر آ گیا. اس میں پھر ثمر آنے شروع ہو گئے. اب جو نبوت کی شاخ میں ثمر آئے، اس میں ساری خوبیاں اکٹھی ہو گئیں. نبوت کی خوشبو تھی، امامت کا ذائقہ تھا، تولا کی مٹھاس تھی، تبرہ کی کھٹاس تھی. بس عزیزو، میں اپنے بھائی وسیم کو سٹیج دوں اور بیان یہیں سمیٹتا ہوں. اتفاق سے ہم دونوں جھنگ کے رہنے والے ہیں، وسیم اور نسیم اکٹھے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اب اس میں ثمر آ گئے. 2 ثمر لگے اس میں، ایک بڑا ثمر، ایک چھوٹا ثمر. ایک فقرہ اور میں عرض کرتا ہوں. ان پھلوں کے ناقدر باغیوں نے بجائے ہاتھ سے توڑنے کے تیروں کا نشانہ بنا دیا. میں زیادہ نہیں مصائب پڑھ سکتا. تیروں کا نشانہ بنا دیا، اور بڑا پھل جو تھا وہ ابھی ہرا تھا کہ اتر گیا. ابھی ہرا تھا کہ اتر گیا. بڑے پھل پر تیر تھے، چھوٹا ثمر تیروں پر تھا. اور جس ثمر پر تیر تھے
اس درخت کی پتیوں نے، ڈالیوں نے، ٹہنیوں نے وہ تیر نکالے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، بھتیجوں نے، بھتیجیوں نے تیر نکالے، اور جو چھوٹا تیروں پر تھا اس کے تیر کسی نے نہ نکالے۔ کیوں نہ نکالے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کوئی نکالنے والا نہیں تھا، نہیں، اللہ رکھے اس کی بہن بھی تھی، اس کی بیٹی بھی تھی، بیٹا بھی تھا، پھر تیر کیوں نہ نکالے؟ بھائی اشارہ کافی ہے، تیر نکالے جاتے ہیں ہاتھوں سے۔ میرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام اس دادی پر جس کے ہاتھ گردن سے بندھے بغیر تیر نکالے چلی گئی۔ مگر آخر بہن تھی، علی کی بیٹی تھی، عجیب بات کی اس نے چلتے چلتے، بھائی کی لاش کا طواف کیا اور پھر کہتی ہے حسین میں بہن ہوں نا تیری، مجھے تیرے بچپن کے سب واقعات یاد ہیں۔ عید کا دن تھا، اماں نے جنت کے درزی سے تیرا جوڑا منگوایا تھا، آج میں یہ کہنے آئی ہوں 11 محرم کو وہ درزی بھی موجود ہے، وہ جنت بھی موجود ہے، میری زبان میں ماں والا اثر بھی ہے، تو اگر اجازت دے اماں نے جس سے عید کا جوڑا منگوایا تھا میں اسی درزی سے تیرا کفن منگوا، میں اسی سے تیرا کفن منگوا لوں۔ شہید اعظم کی لاش تڑپ گئی، آواز آئی میری بہن تکلیف نہ کر، جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی وہ جنت کا قیمتی کفن چھوڑ دیں گے، مجھے بے کفن دفن ہو جانے دے۔ تو بہن نے کہا اچھا حسین، میرا باپ مجھے عالمہ غیر معلمہ کہتا تھا، جس باپ کا تو بیٹا ہے اس کی میں ہوں، جس کا ماں کا تو نے دودھ پیا اسی کا میں نے پیا، ایک وعدہ تجھ سے کر کے جاتی ہوں، تو بے شک بے کفن دفن ہو جا، میں تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، اتنا پرچار کروں گی، وعدہ کرتی ہوں اگر قیامت تک ہر مومن مرتے وقت تیرے کربلا کا کفن نہ مانگے مجھے زینب نے کہنا۔ آج ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے مجھے کربلا کا کفن ملے، مجھے کربلا کا کفن ملے۔ اللہ آپ کو شام لے جائے، وہاں چادریں لٹکی ہوئی ہیں، جو خاتون جاتی ہے پہلے سر پہ چادر رکھتی ہے۔ بہن نے کہا حسین تجھے کفن نہیں ملا، کفن تو تقسیم کر، مجھے کہیں چادر نہیں ملی، چادریں میں تقسیم کروں۔ خدا کی قسم میں جب گیا نا وہاں، ہمارے علاقے کی پتہ نہیں آپ کے حافظ آباد یا جھنگ یا ملتان کی خاتون تھی، بیوی وہ چل نہیں سکتی تھی بیچاری، 90-95 سال کی تھی، 2 بیٹے اسے اٹھاتے وہ گر جاتی، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے زری تک پہنچ گئی، اس نے زری کو ہلایا اور ہماری پنجابی زبان میں جو بیان کیا نا میں آج تک نہیں بھولا، زری ہلا کے کہتی ہے میری سین تو اے ارمان لے کے ٹر گئی نا تینوں کسے نہیں پرچایا، تجھے کسی نے پرچایا نہیں، بی بی مزار سے دیکھ میں ٹر نہیں سکتی چل نہیں سکتی پر پاکستان ہی چو تیرے پتران دی پرچامنی لے آئی، میری پرچامنی قبول کر بی بی۔ اور اس نے ایک ایسی بات کی میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ پاکستان کے رہنے والے سارے مومن تجھے سلام دیتے تھے۔ بس عزیزو، اللہ ان بہن بھائیوں کے صدقے میں ہر بہن بھائی کو سلامت رکھے، بہنوں کی چادروں کی حفاظت رہے، اور خدا کرے بھائی اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھے رہے۔ میں بس یہیں اجازت لیتا ہوں، زندگی رہی۔ اچھا خداوند عالم
بتصدق بیمار کربلا، جو بچی بیمار ہے اسے شفائے کامل بحق محمد و آل محمد بلال کے لیے دعا کرا دیں بلندی درجات. الہی آمین. اور جو مرحوم بلندی درجات کے لیے ملتجی ہیں، خداوند عالم شہید کربلا کے صدقے میں انہیں جوار آل محمد عطا فرمائے. اچھا بھائیو، خدا حافظ. یہ ہمارے بلند صلوات، سارے صلوات. جزاک اللہ. ایک ایسی صلوات پڑھو ہر عزادار دا ٹرایا قبول تے منظور ہو جاوے.